انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا۔ دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے، دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا۔ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی، واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين هادي البشرية إلى نور الحق وضياء اليقين ومنقذ الإنسانية من براثن الشرك والضلال المهين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل۔ معزز سامعات، آج میں اسلامی عدل و انصاف کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام نے عدل و انصاف قائم کرنے پر کس قدر زور دیا ہے۔ آج کے دور میں سماجی عدل و انصاف اور مساوات پر بڑے پیمانے پر بحث جاری ہے۔ ہر ملک اور ہر قوم اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ سماجی انصاف قائم رکھنے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ آج کے اس دور میں یہ جائزہ لیا جائے کہ اسلام میں عدل و انصاف کا کیا مقام ہے اور اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کو تقویٰ کے زیادہ قریب بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل اختیار کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھا۔ وہ اپنی ذاتی منفعت اور مفاد کی خاطر عدل و انصاف سے ذرا بھی نہ ہٹے۔ انصاف کے معاملے میں انہوں نے اپنوں اور غیروں، رشتہ داروں اور پرایوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا، کوئی فرق نہیں کیا۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے، حق کو حقدار تک پہنچا کر دم لیا۔ ایک بار قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ چونکہ وہ عورت بڑے گھر کی تھی، اس لیے کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور سے سفارش کر دے کہ اس عورت کی سزا کم کر دی جائے یا اس کے لیے کوئی ہلکی سزا تجویز کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت غضبناک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: تم سے پہلے قومیں اسی کی وجہ سے برباد ہوئیں۔ جب ان میں کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا، اور شرع قانون کے سلسلے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ وہ نبی کی بیٹی ہے۔ عہد رسالت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا اور ایک یہودی ایک معاملہ فیصلہ کرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہودی کا آٹا چوری ہو گیا تھا، منافق نے چوری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ کا فیصلہ یہودی کے حق میں صادر فرمایا اور منافق کو آٹا یا اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے انصاف کے معاملے میں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ فریقین میں سے ایک مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔
صحابہ اکرام نے بھی مکمل طور سے اسلامی عدل و انصاف کی جھلکیاں اپنی زندگیوں میں پیش کیں. کہیں پر بھی عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اسلام نے عدل و مساوات کی تعلیم دی ہے. ذات و برادری کی تفریق ختم کر کے اس معاملے میں جاہ و منصب کی رعایت کے بغیر بے لاگ فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے. کسی جرم کے سلسلے میں جو سزا کسی غریب گھرانے کے مجرم کو ہوگی اسی سزا کا سزاوار وہ مجرم بھی ہوگا جو کسی عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہو. جاہ و منصب، عزت و عمارت انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں. کسی کے حقوق کی پامالی نہیں ہوگی. غربت و ناداری، وجاہت و ریاست کا کوئی اثر اسلامی عدالت پر نہیں پڑے گا. اسلام نے عدل کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق روا نہیں رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جبلہ جو ایک شہزادہ تھا اور نیا مسلمان ہوا تھا، دوران طواف کسی اعرابی کے پاؤں کے نیچے اس کی چادر دب گئی. اس نے غصے میں اعرابی کو چانٹا مار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا. آپ نے اعرابی کو حکم دیا کہ بدلے میں وہ بھی جبلہ کو ویسا ہی چانٹا مارے. جبلہ شہزادہ تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ کہاں میں اور کہاں یہ غریب آدمی. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بے لاگ تھا. اس انصاف کے معاملے میں غربت و عمارت کی کیا تفریق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں گئے. انہوں نے تعظیماً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کرسی پیش کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراض ہو کر فرمایا، تم عدل و انصاف کیسے قائم رکھ سکتے ہو جبکہ تم لوگوں کے مقدمات کے درمیان جاہو حشمت کا اس قدر خیال رکھو گے. اسلام نے عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی ہے. اسلام نے بلا تفریق ہر انسانی فرد کے ساتھ انصاف قائم رکھنے پر زور دیا ہے. عدل کے معاملے میں اسلام کا رویہ ساری دنیا کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے جو انسانوں کو عدل و انصاف کی راہ پر قدم آگے بڑھانے اور انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی تعلیم دیتا ہے. مختلف عزم، مختلف نظریات دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے. مختلف قوانین و اصلاحات وجود میں آئیں اور ختم ہو گئیں، مگر کوئی عدل کا وہ معیار قائم نہیں رکھ سکا جو اسلام نے پیش کیا ہے. اسلام کا معیار انصاف بے مثال اور بے نظیر ہے. اس کے ذریعے ہر داد خواہ کی داد رسی اور ہر فریاد رس کی فریاد رسی بدرجہ اتم ہو جاتی ہے. آج کے دور میں اسلام کا جو خون ہو رہا ہے اور انسانیت انصاف کو پکار رہی ہے، جرائم اور دیگر تمام معاملات میں جو انصافی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی تدبیر اسلامی طریقہ عدل و انصاف سے زیادہ میسر اور کارگر نہیں ہو سکتی. کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہارے قسمت کے صفحوں کو کالا کر سکتا ہے. یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جب لے گا حساب مالک کانپو گے تم، جب لے گا حساب مالک تو کانپو گے تم. گناہوں کے اپنے کس ترازو میں ناپو گے تم. ملنا ضرور ہے ایک روز آخرت میں، ملنا ضرور ہے ایک روز آخرت میں. دیکھنا ہے کس حق سے معافی مانگو گے تم. وما علینا الا البلاغ.